بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مینجمنٹ کے لیکچر نمبر 9 میں ہم نے آج جو ہے وہ ایک ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے اس سلیبس کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے, اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے اپنا میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور ڈسکشن والا جو ہے وہ ایریا, ریڈنگ والا جو سیکشن ہے وہ آپ پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ جو ہے اس کو کس طرح پرفارم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آج ہمارا اس مینجمنٹ کا جو ہے وہ لاسٹ لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ ہونے جا رہا ہے, جس میں ہم نے اپنے سلیبس کو جو ہے وہ سلیبس کے ہر آسپیکٹ کو جو ہے وہ کور کر لینا ہے کسی نہ کسی طرح. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے لیے یہ بڑا ہی ایک ریسنٹ ورلڈ میں ایک کریٹیکل ایشو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اس کے بڑے جو ہیں وہ فوائد ہیں. اگر اس کو پراپرلی آپ امپلیمنٹ کرتے ہو اپنی آرگنائزیشن میں, اس کانسیپٹ کو, اس لاجک کو, اس تھیوری کو, تو یہ ایز اے مینیجر آپ کے لیے اس کو پرفارم کرنا تو ایک بڑا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. لیکن اگر آپ ویل اینڈ اپروپریٹ وے سے اس کو جو ہے وہ مینیج کر لیتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, تو یہ بہت ہی بینیفیشیل ایک طرح سے ہے آپ کی اس آرگنائزیشن کے. جی, تو ہم نے ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے آرگنائزیشن بیہیویئر کے حوالے سے. یہ بڑا ہی ایک ریسنٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے جو دیکھنے میں ملتا ہے. اس پہ پراپر جو ہے وہ بے شمار ڈسکشن موجود ہے. تو ہم نے اس کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے, اس کے جو ہے وہ آسپیکٹ کون سے ہیں اور ان کو کیسے جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. اب یاد رکھیے گا یہ جو لفظ ہے آپ کے سامنے آرگنائزیشن بیہیویئر, اس کا مطلب پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ لوگوں نے جو اس ورڈ کو, یہ دو جو لفظ آپ کے سامنے لکھے ہیں, ان کو سوچتے ہیں اگر تو آپ کو یہی ذہن میں آئے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ آرگنائزیشن کس طرح بیہیو کرتی ہے. تو یاد رکھیے گا یہ جو ہے وہ اس چیز کی مکمل جو ہے وہ نفی کرتا ہے. اس ٹاپک میں ہم نے آرگنائزیشن کے بیہیویئر کو نہیں دیکھنا ہے. آرگنائزیشن کے اندر جو بندے کام کر رہے ہیں ہم نے اس کے بیہیویئر کو دیکھنا ہے. آرگنائزیشن کے اندر کام کون کرتے ہیں؟ یہ آپ کے جو ہے امپلائیز ہیں, یہ کام کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا ایک آپ نے ٹاپک پڑھا ایچ آر, ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ایچ آر پروسیس میں آپ کو ساری جو ہے وہ میں نے ایک چیز بتائی, ہائرنگ کس طرح ہونی ہے, فائرنگ کس طرح ہونی ہے, سلیکشن کرائٹیریا کیا ہوگا, انٹرویوز کس طرح ہوں گے, ان کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ ساری چیز ہم نے دیکھی. اب جب امپلائی کا سلیکشن کرائٹیریا بڑا ٹیکنیکل ہے, بڑا ڈفرینٹ ہے, تو جب ایک امپلائی سلیکٹ ہو کے آپ کی آرگنائزیشن میں آ جاتا ہے تو یاد رکھیے گا اس امپلائی کو اپنی آرگنائزیشن کے مطابق چلانا, ان سے کام لینا, یہ اس سے بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ اور ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. ہم نے وہی تمام چیزیں دیکھنی ہیں جو ہمارے لیے ہیلپ فل ہیں, جو ہم جو ہے وہ اس چیز کو پراپرلی اپنی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس کو کریں گے. ایز اے مینیجر جب آپ ایک آرگنائزیشن میں اپنے فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہو تو آپ کا ڈائریکٹ لنک جو ہوتا ہے اپنے جو ہے وہ امپلائی کے ساتھ ہوتا ہے. وہ امپلائی جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں, جس میں مینیجرز ہوتے ہیں, جس میں جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہوتے ہیں, یہ سارے بندے آپ کے جو ہے وہ انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو کس طرح لے کے چلنا ہے, ان سے کس طرح جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ پرفارم کروانی ہیں, ان کو کیا کیا فیسیلیٹیشن جو ہیں وہ ہم نے پرووائڈ کرنی ہے تاکہ وہ اپنا کام جو ہے پراپر طریقے سے کر سکیں.
تو یہ ایک بڑا ایک ریسنٹ ایشو ہے ہمارے یہاں، جس کو ایڈریس کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، جس کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے آپ کو اس ٹاپک کا جو ہے وہ انٹرو بتا دیا کہ کس طرح ہم نے جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا ہے اور پرکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو مزید جو ہے وہ ایکسپلور کریں گے، اس ٹاپک کو مزید ڈیٹیل جو ہے وہ ہم لے کر چلیں گے۔ میرے پاس آپ کی مینجمنٹ کی جو بک ہے، اس کا چیپٹر نمبر 15 ہے، جس کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ اینڈ مینیجنگ انڈیویجول بیہیویئر۔ آپ کے پاس ڈفرینٹ نیم سے جو ہے وہ ہوں گے، اس ٹاپک کو جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کی بک میں ہوگا۔ آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے آرگنائزیشن بیہیویئر کے نام سے، یا اس سے ملتا جلتا کوئی بھی نام ہوگا، وہ جو ہے ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ابھی لے کر چلتے ہیں۔ میرے پاس میں نے بتایا چیپٹر نمبر 15، جس کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ اینڈ مینیجنگ انڈیویجول بیہیویئر۔ اس میں ایک بہت ہی جو انٹرو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ آپ انٹرو میں لکھیں گے، جو مزید جو ٹاپک ہے وہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ اس کا نام ہے یہ آپ کے پاس گول آف آرگنائزیشن بیہیویئر۔ گول آف آرگنائزیشن بیہیویئر میں ہم چیزیں دیکھیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے جو ایک ٹاپک ہے اس کا نام لکھتا ہوں گول آف آرگنائزیشن بیہیویئر۔ میں نے آپ کو بتایا اس سارے ٹاپک کو جب ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے تو ہم نے یہاں پہ ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، مد نظر رکھنا ہے کہ یہ آرگنائزیشن کے بیہیویئر کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے اس آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے جو بندے کام کرتے ہیں، جو امپلائی کام کرتے ہیں، ہم نے ان کے بیہیویئر کو دیکھنا ہے، آیا وہ بیہیویئر ہماری آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے یا نہیں، کیا وہ بیہیویئر ہماری آرگنائزیشن کے سوشل اسپیکٹ کو یا ہماری آرگنائزیشن کے کلچر کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں۔ یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ہم نے دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی آرگنائزیشن کی امپلائی کے اندر اڈاپٹ کرنی ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی آرگنائزیشن کے اندر جو بندے کام کر رہے ہیں، جو امپلائی ہیں، ان کے اندر سے ریموو کرنی ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ایک چیز ہے، وہ ہے امپلائی پروڈکٹیوٹی۔ اس کے اندر گول آف آرگنائزیشن کے اندر پہلا ایک پوائنٹ آتا ہے امپلائی پروڈکٹیوٹی۔ اس کے ساتھ آپ اپورڈ ایرو جو ہے وہ لگا دیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ امپلائی پروڈکٹیوٹی کا کیا مطلب ہے؟ پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں اگر آپ کسی امپلائی کو کوئی ان پٹ دیتے ہو، اس کے بدلے میں وہ آؤٹ پٹ کا رسپانس کیا دیتا ہے۔ مطلب میں نے امپلائی کو کوئی کام دیا کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اب میں نے اس کے اگینسٹ اس کا رزلٹ دیکھنا ہے کہ وہ رزلٹ جو میں اس سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا، جو میں نے ایک یارڈ اسٹک اس کے لیے سیٹ کی تھی، کیا اس کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یہ چیز کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو امپلائی پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ آؤٹ پٹ از اکول ٹو ان پٹ، اگر آپ ایکول ہوگا آؤٹ پٹ کے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی امپلائی کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک ہوم اسائنمنٹ دی، میں نے ایک پروجیکٹ دیا ایک گروپ آف امپلائیز کو، اور میں نے کہا یو ہیو ٹو پرفارم
یو ہیو ٹو ڈن دس پروجیکٹ ود ان 10 days. 10 دن کے اندر اندر آپ نے یہ کام کرنا ہے. اگر وہ کام 10 دن کے اندر اندر کر دیتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ امپلائی کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے. یعنی جتنا انہیں ان پٹ دیا گیا اسی کے مطابق انہوں نے آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمیں دے دیا. اگر 10 دن کا کام 10 دن کے اندر کریں گے تو ہم کہیں گے یہ پروڈکٹیوٹی ہے جو افیکٹو ہے اپنا کام کرنے کے حوالے سے. ایک کنسیپٹ آتا ہے ایفیشنسی. ایفیشنسی میں اگر ہم نے انہیں کام کرنے کے لیے 10 دن کا وقت دیا ہے، اگر وہ 10 دن سے پہلے کام کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ کام انہوں نے ایفیشنسی سے کیا. افیکٹونیس اور ایفیشنسی میں فرق ہے. اگر 10 دن کا کام آپ 10 دن میں کریں گے تو وہ افیکٹونیس ہے، آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے. اگر آپ 10 دن کا کام 8 دن میں کر دیتے ہیں، یعنی مقررہ وقت سے پہلے اگر آپ کوئی کام کر دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایفیشنسی دکھائی کام کرنے کے حوالے سے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. ایز اے مینیجر جب آپ آرگنائزیشن بیہیویئر کو، یعنی آرگنائزیشن کے اندر کام کرنے والے امپلائیز جو ہیں ان کے بیہیویئر کو جب آپ جج کر رہے ہوں گے تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنا. اس کی ڈیٹیل میں آپ لکھ لیں the way to perform the work activities in a proper way. Which is related to the effectiveness and efficiency. ایک دوسرا کام ایز اے مینیجر آپ نے جو آرگنائزیشن میں کرنا ہے وہ ہے ایبسینٹزم کو دیکھنا ہے. یہ بات ہے 2 ہے آپ کا ایبسینٹزم کا کیا مطلب ہے کہ کام کرنے کے اوقات، کام کرنے کے جو ڈیز ہیں، جو دن ہیں، اس دوران آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ کتنا ریگولر ہیں. ایز اے مینیجر آپ کو وہ تمام کام کرنا پڑیں گے جو آپ کی امپلائی کو ریگولر کر سکیں. ان کا ایبسینٹزم لیول جو ہے وہ آپ نے منیمم کرنا ہے. اس کے لیے چاہے آپ نے فیسلٹیز آفر کریں، اس کے لیے چاہے آپ ان کے لیے پینلٹی رکھ دیں کہ اگر آپ ایبسینٹ ہوئے تو آپ کو یہ سزا دی جائے گی، یا آپ یہ کہیں کہ جو سارا جو ایک پورا منتھ جو ہے جس کی کوئی چھٹی نہیں ہوگی اس کو جو ہے وہ ایکسٹرا سیلری جو ہے وہ پے کی جائے گی. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ امپلائی ایبسینٹزم کو ڈکریز کرتی ہیں. دیکھیں پروڈکٹیوٹی کو ایز اے مینیجر آپ نے انکریز کرنا ہے، لیکن ایبسینٹزم کو آپ نے ایز اے مینیجر اس کو ڈکریز کرنا ہے، اس کو کم سے کم جو ہے وہ کرنا ہے. تو اس کو کم سے کم کرنے کے لیے پہلے جو ہے وہ آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا یو ہیو ٹو پرووائڈ ڈفرینٹ آپشن، یو ہیو ٹو گیو فیسلٹیز ٹو دی امپلائیز so he or she can perform their way in a well and appropriate way. اس کے بعد آپ اگر تو سمجھتے ہیں کہ امپلائی جو ہیں وہ اس چیز سے بھی موٹیویٹ نہیں ہو رہے تو ایک پینلٹی کا جو آپشن ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. آپ ان کے لیے جو ہے وہ سزائیں مقرر کر سکتے ہیں، جس میں سیلری ڈیڈکشن کی بات ہو سکتی ہے، جس میں آپ جو ہے وہ ان کو فائرنگ کا کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اتنی جو ہے وہ آپ کا ایبسینٹ ریٹ رہا تو آپ کو آرگنائزیشن سے فائر کیا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے. یاد رکھیے گا ایک ہم نے اس سے پہلے ورک لائف بیلنس ایک کانسیپٹ پڑھا
جب ایک مینیجر آپ کو پراپر ورک لائف بیلنس کریٹ آپ کے لیے کر رہا ہے، یعنی جو آپ کو کام دیا جا رہا ہے آپ کے کام میں اور آپ کی پرسنل لائف میں ایک بیلنس کریٹ کیا ہے، اگر تو ایسا ہے تو یاد رکھیے گا یہ جو ہے اس چیز کے بعد بھی اگر ایبسنٹزم کا جو ہے پرابلم ایز اے مینیجر آپ کو فیس کرنا پڑ رہی ہے، دین یو ہیو ٹو ٹیک سم ایکشن، یو ہیو ٹو آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو اس کے لیے پینلٹیز جو ہیں وہ جو ہے سوچنا پڑے گی. یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ پینلٹیز فار یور امپلائی who are not absent properly and who are not doing their work in the organization. جو انہیں ڈیزائن کیا گیا ہے، جو انہیں پرفارم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اگر تو وہ پراپر طریقے سے اپنا کام نہیں کر رہے، ایبسنٹزم کی پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑ رہی ہے، تو ایز اے مینیجر آپ کو کچھ ایسے اسٹیپس لینا پڑیں گے جو میں نے آپ کو بتا دیے، جو کہ آپ کی ایبسنٹزم کو ڈکریز کریں گے. ایک اچھی آرگنائزیشن میں جو امپلائی کام کرتے ہیں، جو امپلائی وہاں پہ ہوتے ہیں، اچھی آرگنائزیشن کا طریقہ کار او بی کو وہ اس طرح اسٹڈی کرتے ہیں، اس طرح اپنی آرگنائزیشن میں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ وہاں امپلائی کا جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سوچ ہی دوبارہ نہیں کرتی کہ ہم جو ہے وہ اپنا ایبسنٹزم کی طرف دیکھ بھی سکیں. تو یہ چیز ہمیں بڑی سمجھنا ضروری ہے ایز اے امپلائر، ایز اے مینیجر، کہ ہاؤ کین وی ریڈیوس دی problem of absenteeism in our organization. اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم لکھیں، آپ یہ لکھ سکتے ہیں related to absenteeism is related to level of regularity in organization. اور ایبسنٹزم کی پرابلم کو آپ نے کم سے کم کرنا ہے، اس کو ڈکریز کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ سمجھنا ہے اچھے طریقے سے. پھر ایک چیز آ گئی ٹرن اوور، تیسرا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ بھی آپ ایرو ڈاؤن ورڈ ایرو کا جو ہے نشان لگا. ایبسنٹزم کے بعد ہم نے پڑھا ٹرن اوور. ٹرن اوور کہتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن میں جو امپلائی ہیں ان کی ٹرن اوور ریشو کیا ہے. ٹرن اوور کا مطلب جو ایک دیکھیں ایچ آر پروسیس میں ہم نے یہ دیکھا تھا اورینٹ سلیکشن، اس کے بعد ہائرنگ، پھر اس کے بعد اورینٹیشن ہوتی ہے. ایک بڑے ہی لمبے پروسیجر کے بعد ایک امپلائی کی سلیکشن کی جاتی ہے اور پھر اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، آن جاب ٹریننگ، آف جاب ٹریننگ جو ہے وہ پرفارم اس کو کرنے کے لیے، اور ٹریننگ کے ایکسپینسز بھی جو ہے وہ ایکسٹرا سے ہم پے کرتے ہیں ٹرینر کو. اس کے بعد جا کے امپلائی آپ کی آرگنائزیشن میں سلیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن اتنے سارے ایکسپینسز کرنے کے بعد، اتنا وقت جو ہے وہ اس پہ اسپینڈ کرنے کے بعد، اتنے جو ہے وہ ریسورسز لگانے کے بعد اگر ایک امپلائی کی آپ سلیکشن کرتے ہیں، اس کے بعد وہی امپلائی آپ کی آرگنائزیشن کو کچھ عرصے بعد چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو یہ چیز جو ہے آرگنائزیشن کے لیے بڑی ہارمفل ہے، ڈیمیج کرتی ہے جو ہے وہ اس کی کام کرنے کی ایکٹیویٹیز کو. یہاں جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو اچھی آرگنائزیشن نہیں ہے وہ کیا کرتی ہے، امپلائی سے ایک جو ہے اگریمنٹ سائن کروا دیتی ہے. یاد رکھیں میں اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہا کہ ایک امپلائی جو ہے وہ ہمیشہ ساری زندگی کے لیے آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑ کے رہے، لیکن میں اس چیز پہ میں یہ کہوں گا کہ اس کو اگر تو بیٹر اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں تو وہ ضرور جو ہے وہ کسی دوسرے ادارے میں جا سکتا ہے. لیکن یہ جو ٹرن اوور ہے اس کی وجہ آپ کی اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کی طرف سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ ایسا نہ ہو کہ ایز اے مینیجر آپ ان کے ورک لائف بیلنس کو اتنی بری طرح ڈسٹرب کر دیں کہ وہ جو ہے وہ ٹرن اوور کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. ایز اے مینیجر آپ ان سے اتنا زیادہ کام لیں کہ ان کا ورک لائف بیلنس جو ہے وہ پوری طرح ڈسٹرب ہو جائے. ایز اے مینیجر آپ انہیں سیلری اتنی آفر کریں کہ جو ان کے ایکسپینسز کو میٹ نہ کر سکتی ہو اور وہ اچھی جو ہے وہ اس سے بھی اچھی اپرچونیٹی کی تلاش میں باہر ہیں. ٹرن اوور کی ریشو کو کم سے کم کرنا یہ کسی بھی مینیجر کے لیے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ بڑا ہی ایک مشکل کام ہے. اس ریشو کو منیمم کرنا، اس ریشو کو جو ہے وہ ایک
پیدا ہی نہ ہونے دینا. لیکن میں نے کہا جو بری آرگنائزیشن ہے جو پراپر طریقے سے او بی کو اسٹڈی نہیں کرتی وہ ایگریمنٹ کروا دیتی امپلائی کو باؤنڈ کر دیتی ہے کہ 2 سال تک جو ہے وہ آپ کسی اور ادارے میں کام نہیں کر سکتے. ان 2 سالوں میں ہو سکتا ہے اس کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے, ان 2 سالوں میں ہو سکتا ہے اس کے بعد ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے جو ہے وہ, لیکن چونکہ آپ نے ایک ایگریمنٹ سائن کر دیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر آپ کہیں اور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے, تو یہ چیز آپ کے کریئر پہ ایک طرح سے کوشچن مارک جو ہے وہ لگا دیتی ہے. میں اس چیز کو جو ہے وہ اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کریں جو کل کو آپ کے پاس اگر بہت اچھے مواقع ہیں, فیسلٹیز ہیں جو ان کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے آپ دیکھ نہ سکیں. یہ چیز سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. میں نے کہا کہ ہم نے ٹرن اوور کی پرابلم کو کم سے کم کرنا ہے. اس کے حوالے سے آپ یہ کہتے ہیں دا لیول یعنی دا کانسیپٹ, ٹرن اوور کا جو کانسیپٹ ہے وچ از related to the employee who quit your organization for the sake of better opportunity. جو اچھی اپرچونٹی کی تلاش میں وہ امپلائی جو آپ کی آرگنائزیشن کو کوئٹ کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے ٹرن اوور. اور ٹرن اوور کی پرابلم کو آپ نے کم سے کم کرنا ہے. یاد رکھیے گا اس میں ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ہوگی, ایک کنسیپٹ آپ مزید انکلیوڈ کر سکتے ہیں جو کہ ٹرن اوور کی جو ہے وہ ہیڈنگ کے اندر ہی آئے گا, وہ ہے ٹیلنٹ انوینٹری. ٹیلنٹ انوینٹری یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آرگنائزیشن کا سرمایہ ہوتے ہیں, جنہوں نے آپ کی آرگنائزیشن سے بہت کچھ سیکھا, آپ کی آرگنائزیشن کی بہت زیادہ ٹائم دیا ہوتا ہے, آپ کی آرگنائزیشن کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلانے کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہی بندے آپ کی آرگنائزیشن کا ٹیلنٹ بن جاتے ہیں, جس کو آپ نام دیتے ہو ٹیلنٹ انوینٹری. تو یاد رکھیے گا کہ ٹیلنٹ انوینٹری کسی بھی آرگنائزیشن کا جو پریشیس ایسٹس ہوتے ہیں یہ ان میں سے شمار ہوتا ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ بندے ہر کام کے جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, کام کو آرگنائزیشن کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور سم ٹائم جو ٹیلنٹ انوینٹری ہوتی ہے, مینیجر ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں, ڈائریکٹر ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں اور ان سے پراپر سجیشن لیتے ہیں. سجیشن لینے کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس آرگنائزیشن میں اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ مختلف آپشن ہوں گے. آپ جو ہمیں ابھی پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے, میں بھی کئی سال پہلے یہی پرابلم پہلے بھی فیس کرنا پڑی ہو, تو کیا سٹیپس تھے جو آپ نے لیے جس کی وجہ سے آپ اس پرابلم سے نکل گئے, یا وہ کیا سٹیپ تھے جن کے لینے سے آپ مزید پرابلم میں چلے گئے, ہمیں وہ بتائیں تاکہ ہم اپنے طریقہ کار کو اس حوالے سے چینج کر سکیں. تو ٹیلنٹ انوینٹری جو ہے یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں. ہم جو اچھے مینیجر ہیں, جو آرگنائزیشن بیہیویئر کو سمجھتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک وہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ مچ ٹیلنٹ انوینٹری پرسنس آر ورکنگ ان آور آرگنائزیشن. کتنے بندے ہیں جو بڑے ہی ایکسپرٹ ہیں جن کو ہم ٹیلنٹ انوینٹری کا نام دے سکتے ہیں, وہ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں. اور پھر دیکھتے ہیں کہ ریٹائر کب تک ہوں گے. اگر ان کے ریٹائر ہونے کا ڈیوریشن 1 سال رہ گیا ہو تو وہ اس 1 سال کو ایک اچھا مینیجر بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتا ہے. کس طرح؟ وہ یہ کہتا ہے کہ
اس کی آرگنائزیشن کے جو فریش کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، جو فریش امپلائی ہوتے ہیں، جو نئے نئے آرگنائزیشن میں آئے ہوتے ہیں، وہ ان امپلائیز کو اٹھا کے اس ٹیلنٹ انوینٹری کے ساتھ کام کرنے پہ لگا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے 1 سال رہ گیا ہے اس کا جانے میں، آپ نے اس 1 سال میں میکسیمم لرننگ کرنی ہے اس بندے سے، اس کے بعد یہ جو امپلائی ہے اس کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی اور یہ اس آرگنائزیشن کا حصہ نہیں رہے گا۔ لیکن ایک اچھا مینیجر جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ جاتا ہے، اور جو باقی امپلائی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کہتا ہے کہ ان کو یہ آرڈر جاری کرتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کام کریں، ان کے کام کرنے کا طریقہ کار دیکھیں، کام ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ کل کو آپ کے بھی پھر چانسز ہیں کہ آپ، کیونکہ یہ جو ٹیلنٹ انوینٹری ہوتی ہے ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کے پاس بہت زیادہ نالج ہوتا ہے، اور یہ نالج جو ہے وہ ایک طرح سے بڑا ہی آپ کے لیے آپ اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ پھر اس کے بعد آرگنائزیشن سٹیزن شپ بیہیویئر، 4th پوائنٹ ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں نے بے شمار جو ہے وہ آپ کو پہلے ہی بتا دی ہوئی ہے کہ یہ وہ کام ہوتے ہیں جو امپلائی کے جاب کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن اچھا مینیجر جو ہے وہ امپلائی کو اس حوالے سے بھی سجیشن دیتا رہتا ہے، گائیڈ کرتا رہتا ہے کہ وہ تمام کام جن سے لگے کہ آپ کی آرگنائزیشن کے ریسورسز ویسٹیج کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے وہ کام کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کی بیسٹ ایگزامپل میں آپ کو دے چکا تھا کہ اگر آپ دیکھیں آپ کا کام اپنے کیبن میں ختم ہو گیا، آپ گھر جانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے اور جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کسی اور کیبن میں اے سی چل رہا ہے لیکن اس کیبن میں کوئی بندہ نہیں۔ آپ کو یہ چاہیے کہ اب اے سی میں بھی اس کیبن میں جو بندہ کام کر رہا تھا وہ بھول گیا بند کرنا، اب آپ کو یہ چاہیے کہ وہ اس اے سی کو آپ بند کر دیں تاکہ اس کی الیکٹریسٹی چارجز جو ہے وہ کم ہو سکے۔ آپ اسی طرح کوئی فین چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پنکھے چل رہے ہیں اور یہ فضول چل رہے ہیں، ان کے نیچے جو ہے وہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا اور اس کمرے میں بھی کوئی نہیں ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ فین کو آف کر دیں۔ ایک اچھا مینیجر جو او بی کو سمجھتا ہے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے آرگنائز سٹیزن شپ بیہیویئر کو اس نے انکریز کرنا۔ اس کے لیے مینیجر کا اپنا رویہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اس کا امپلائی کے ساتھ کمٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، اس کا امپلائی کے ساتھ اونیسٹ اور اوپننیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ چیز سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر مینیجر کا رویہ اپنے امپلائی کے ساتھ بہت اچھا ہے تو وہ اس چیز کو اسٹیمولیٹ کرے گا، اکسائے گا کہ اس کے انڈر جو امپلائی کام کر رہے ہیں وہ آرگنائز سٹیزن شپ بیہیویئر کو میکسیمم پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی ڈیٹیل آپ لکھ سکتے ہیں، دا تھنگس which are not the part of employee's job, but these things reduce the resources, reduce the wastage of resources۔ یہ آپ کی جاب کا حصہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ چیزیں آپ کی آرگنائزیشن کی ریسورسز جو ویسٹیج ہو رہے ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ایک 5واں ہے جو آپ کی بک میں تو نہیں ہے لیکن آپ لکھ لیں، ڈیوینٹ ورک فورس بیہیویئر۔
اس کو آپ نے ڈاؤن ورڈ ایرو کے ساتھ شو کرنا. یہ آپ نے کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیا ہے کہ کچھ امپلائی جو ہیں وہ اتنے جو ہے وہ آرگنائزیشن کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے یہ بالکل او سی بی آرگنائزیشن سٹیزن شپ بیہیویئر کے ریورس ہے, الٹ ہے, کہ وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ اس چیز کو کرتے ہیں جس سے آرگنائزیشن کے ریسورسز ویسٹ ہوں, ضائع ہوں. یعنی جان بوجھ کے پنکھے چلتے چھوڑ دیں گے, آپ یہ کہہ لیں اے سی چلتا چھوڑ دیں گے, چیئر توڑ دیں گے, اور جو ہے اس حوالے سے تو اس چیز کو ایز اے مینیجر آپ نے کم کرنا ہے, منیمم کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ کس طرح آپ ان کے ساتھ 1 بائی 1 میٹنگ کر سکتے ہیں, ان سے ان کی پرابلم پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آرگنائزیشن کے ساتھ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. اگر پھر بھی وہ باز نہ ہے تو آپ انہیں جو ہے وہ فائرنگ کر سکتے ہیں, یعنی آرگنائزیشن سے, کمپنی سے آپ انہیں فارغ کر سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں. لیکن پہلی پریورٹی یہی ہونی چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ تربیت کا موقع دیا جائے, اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اچھے طریقے سے ڈسکس کیے جائیں, اس کی پرابلم جو ہے وہ آپ کم سے کم جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر سکیں. یہ چیز آپ نے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے دیکھنی ہے. اس کے بعد اگر تو ڈیوینٹ ورک فورس بیہیویئر کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یاد رکھیے گا یہ چیز آپ کی کمپنی کے لیے, آپ کی آرگنائزیشن کے لیے بڑی ایک طرح سے ہارمفل ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ آپ کو بڑا بری طرح جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے. ریسورسز جو آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں یہ کاسٹلی ہوتے ہیں, ان پہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ اسپینڈنگ کی ہوتی ہے, اور اگر یہی جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے اور یہی جان بوجھ کے ویسٹ کیے جائے اور ان کے اگینسٹ کوئی رزلٹ بھی پروڈیوس نہ کیا جائے تو ایک وقت آئے گا جب آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ آپ کی انکم کو, آپ کی ارننگ کو, نیٹ پروفٹ کو, نیٹ آپریٹنگ انکم کو جو ہے وہ بری طرح جو ہے وہ افیکٹ کرے گا. اور اگر ایک آرگنائزیشن مسلسل نقصان میں جا رہی ہے, اس کو کوئی پروفٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہا, تو اس کے رزلٹ میں جو چیز آپ کو دیکھنا پڑے گی وہ یہی ہوگی کہ جو ہے وہ جب پروفٹ نہیں ہوگا تو آپ کے جو شیئر ہولڈرز ہیں جنہوں نے پیسہ بے شمار انویسٹ کیا ہوا ہے کمپنی میں, پروفٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی جو ہے ایک طرح سے لاس سفر کریں گے, انہیں بھی ڈیویڈنڈ نہیں دیا جائے گا. جب پروفٹ نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان یہ ہوگا کہ امپلائی کی سیلری جو ہے وہ بھی رک جائے گی. جب پروفٹ نہیں ہوگا تو اس سے گورنمنٹ کا نقصان یہ ہوگا کہ کمپنی جو ہے وہ ٹیکس پے نہیں کر سکے گی. تو ایز اے مینیجر یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی بیہیویئر آف دا امپلائی, سچ بیہیویئر از جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وچ آر ناٹ سوٹیبل فار دی آرگنائزیشن, یو ہیو ٹو ریڈیوس. کم کرنے کے بے شمار طریقے ہیں, آپ ان کے ساتھ میں نے کہا 1 بائی 1 میٹنگ کر سکتے ہیں. آپ ان کی سائیکی کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیا وہ مینٹلی ڈسٹرب ہیں اور اس ڈسٹربنس کی وجہ کیا ہے, اور اگر آپ کی کمپنی انہیں پراپر طریقے سے جو ہے وہ پے نہیں کر رہی, اگر آپ کی کمپنی پراپر طریقے سے انہیں ریوارڈ نہیں دے رہی, انسینٹیو نہیں دے رہی, تو یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کی کمپنی کے لیے پھر اچھا کچھ نہیں سوچتے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے, ان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے, اس کا سلوشن کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, ہم کس طرح جو ہے وہ اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں, those behavior یا آپ ایکشن کہہ لیں, اور ایکشن which are not useful for the organization and those actions are damage the assets of your organization. یہ آپ کی ساکھ کو افیکٹ کرتے ہیں, آپ کے ریسورسز کو جو ہے وہ کم سے کم کرتے ہیں. ایک آگے ایک پوائنٹ ہے چھٹا, جاب سیٹسفیکشن.
ایز اے امپلائی، ایز اے مینیجر آپ نے جاب سیٹسفیکشن جو ہے وہ انکریز کرنا ہوتی ہے۔ یہ کیسے انکریز ہوتی ہے؟ آرگنائزیشن بیہیویئر میں نے کہا آپ کو بیہیویئر آپ نے جج کرنا ہے کس چیز کا۔ وہ جو بندے آپ کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہ جو امپلائی آپ کے پاس جو ہے وہ کسی طریقے سے ورک پرفارم کر رہے ہیں، آپ نے ان کے مینٹل لیول کو سمجھنا ہے، ان کی سیلریز کو ریوائز کرنا ہے، ان کا ورک لائف بیلنس کریٹ کرنا ہے، ان کو جو ہے وہ آپ یہ کہیں ریکریشنل ٹورز ان کے ارینج کرنے ہیں۔ دیکھیں یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو امپلائی کی مینٹل اور فزیکل، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں فائنینشیل جو ہے پوزیشن کو جو ہے وہ بیٹر کرتی ہیں۔ ایک امپلائی اگر اپنی جاب سے سیٹسفائی ہے، وہ سیٹسفائی کیوں ہے؟ آپ نے اس کی جو ہے وہ سیلری ریوائز کرتے رہتے ہیں، آپ اس کے لیے ریکریشنل ٹور ارینج کرتے ہیں جس میں اس کی فیملی بھی شامل ہوتی ہے، آپ نے اس کی جاب میں ورک لائف بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے امپلائی کی جاب سیٹسفیکشن کو انکریز کرتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جب جاب سیٹسفیکشن انکریز ہوگی، الٹیمیٹلی آرگنائزیشن سٹیزن شپ بیہیویئر بھی جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا، الٹیمیٹلی ڈیوینٹ ورک فورس بیہیویئر بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک بندہ جاب سے سیٹسفائی ہے، اس کی ٹرن اوور کم سے کم ہوگی، اس کی ایبسینٹیزم کم سے کم ہوگی، اس کی پروڈکٹیوٹی میکسیمم ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں، ریلیٹ کرتی ہیں۔ تو یہ اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، اس کو لکھنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں جاب سیٹسفیکشن میں the level, the commitment level of your employee in the organization. تو کس حد تک کمیٹیڈ ہے جی اپنے کام کے ساتھ، ورک ایکٹیویٹیز کے ساتھ، یہ چیز جو ہے وہ دیکھنی بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ورک پلیس مس بیہیویئر ہے۔ ورک پلیس مس بیہیویئر آپ کی بک میں لکھا ہے، یہ ڈائریکٹلی اسی چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے، یہ نیٹ ورک ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا نام ورک پلیس مس بیہیویئر۔ یہ ایک مکمل ٹاپک جو ہے وہ آپ کا ختم ہو گیا۔ آگے ہم جو ہے وہ پڑھیں گے ایٹیٹیوڈ اینڈ جاب پرفارمنس، جاب سیٹسفیکشن بھی آگے ایک پوائنٹ ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے۔ آگے ہیڈنگ ہے سیٹسفیکشن اینڈ پروڈکٹیوٹی، یہ دو چیزوں کو وہ لنک دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، سیٹسفیکشن اور پروڈکٹیوٹی۔ یاد رکھیے گا ان دونوں کا لنک آپس میں ڈائریکٹ ہے۔ جتنا جاب سیٹسفیکشن جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی آپ یہ کہہ لیں امپلائی کی پروڈکٹیوٹی اتنی زیادہ ہوگی۔ یہ دونوں، یہ بک میں آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں گے کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایک امپلائی جتنا اپنی جاب سے سیٹسفائی ہے اتنی ہی اس کی ورک پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ ہے سیٹسفیکشن اینڈ ایبسینٹیزم، ان کا ریلیشن آپس میں ریورس ہے، یعنی جتنی جاب سیٹسفیکشن زیادہ ہوگی اتنی ایبسینٹیزم کم ہوگی۔ ایک بندہ اپنی جاب سے جتنا زیادہ سیٹسفائی ہے اس کا ایبسینٹ ریٹ جو ہے وہ ایبسینٹ رہتا ہے وہ اتنا ہی کم ہوگا۔ ایک چیز بڑھے دوسری کم ہو تو یہ انورس ریلیشن ہے، ایک چیز بڑھے دوسری بھی ساتھ بڑھ جائے تو یہ ڈائریکٹ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جاب سیٹسفیکشن کے بڑھنے سے ایبسینٹیزم کم ہوتی ہے تو یہ انورس ریلیشن شپ، اور یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ ایک بندہ اگر اپنے کام سے اپنا جتنا سیٹسفائی ہوگا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سیٹسفیکشن لیول اگر تو بڑھتا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا ایبسینٹ ریٹ کم ہوتا جائے گا۔ پھر آگے وہ کہتا ہے سیٹسفیکشن اینڈ ٹرن اوور، ان دونوں کا ریلیشن دیکھنا ہے جاب سیٹسفیکشن کا ٹرن اوور کے ساتھ۔ جاب سیٹسفیکشن سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس لیے یہ سب کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ اگر جاب سیٹسفیکشن جتنی زیادہ ہوگی ٹرن اوور اتنا ہی کم ہوگا۔ ایک بندہ آپ کی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے اور وہ فلی سیٹسفائڈ ہے، ایک بندہ فلی سیٹسفائی ہے، اس کے بعد وہ آرگنائزیشن کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا،
اس لیے ان کا ریلیشن بھی آپس میں انورس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو اپنی پراپر جاب سے اس کا مینٹلی بھی سیٹسفائی ہے، فزیکلی بھی سیٹسفائی ہے، فائنینشلی بھی سیٹسفائی ہے، اس کے باوجود اس کا ٹرن اوور جو ہے وہ کم سے کم ہوگا۔ جاب سیٹسفیکشن اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن، یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے، بڑی سمجھنے والی ہے کہ ایک امپلائی اگر دیکھیں اپنی جاب کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے اگر تو وہ فلی سیٹسفائی ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے راستے میں کوئی ہرڈلس کریٹ نہیں کی جاتی، تو وہ کیا کرے گا، جو اس امپلائی کی کسٹمر کے ساتھ اٹریکشن ہوگی وہ بڑی ایک طرح سے کہہ لیں ہیلدی ہو، اپنے کسٹمر کو فلی وہ یہ سمجھے گا کہ یہ آرگنائزیشن کا کسٹمر نہیں بلکہ یہ میرا کسٹمر، کیونکہ مجھے آرگنائزیشن نے سیٹسفائی رکھا ہے تو میں نے کسٹمر کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے۔ ان دونوں کا ریلیشن آپس میں ڈائریکٹ ہے، جاب سیٹسفیکشن جتنی زیادہ ہوگی کسٹمر سیٹسفیکشن بھی اتنی ہوگی۔ پھر آگے کہتا ہے جاب سیٹسفیکشن اینڈ او سی بی، آرگنائزیشن سٹیزن شپ بیہیویئر، ان دونوں کو کمپیئر کر رہا ہے، جاب سیٹسفیکشن کو او سی بی کے ساتھ۔ تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اف یو آر فلی سیٹسفائی ود یور جاب دین the level of organization citizenship behavior will be enhanced by you because satisfaction level stimulate you to do such activities which are useful and which are not harmful for your organization, and such activities ultimately produce the healthy net profit۔ ان دونوں کا بھی ڈائریکٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا۔ پھر وہ کہتا ہے جاب سیٹسفیکشن اینڈ ورک پلیس مس بیہیویئر، ان دونوں جاب سیٹسفیکشن کا ورک پلیس یا ورک فورس ڈیوینٹ ورک فورس بیہیویئر کے ساتھ لنک کریٹ کر رہا ہے۔ ایک بندہ اگر وہ اپنی جاب کے ساتھ فلی سیٹسفائی ہے، اس کو کسی قسم کی بھی پرابلم نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا، ڈیوینٹ ورک فورس بیہیویئر جو ہے اس کا اتنا ہی کم ہوتا جائے گا، اس کا لیول جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جائے گا۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھ لیا، اور یہ ہمارا آج کا لاسٹ لیکچر تھا، اس کو سمجھیں، اس کو رکھیں۔ اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے اس بک میں کوئی پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گی دین یو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ود می، مجھے بتائیں۔ آج جو ہے وہ ہمارا سلیبس مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ اگر کوئی پرابلم ہوئی تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ جو ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، پرسنلی جو ہے مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے جو ہے وہ اگر مجھے اجازت دیں، ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ڈسکشن کے ساتھ ملیں گے۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ آپ کا یہ سلیبس اب مکمل طور پر ختم ہے، اللہ آپ کو اس میں کامیابیاں عطا کرے، آپ کے لیے جو پرابلمز اللہ کرے اس میں نہ آئیں، اور جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیپر اٹیمپٹ کریں۔ السلام علیکم اللہ۔